السلام علیکم جی۔ آج ایک بہت بڑا بم پھوٹا ہے اور اس طرح کے بم پھوٹتے رہتے ہیں، اب پھوٹتے رہیں گے۔ ویسے رہتے ہیں تو نہیں ہیں لیکن پھوٹتے رہیں گے۔ جیسے جیسے 20 تاریخ جو ہے 20 نومبر قریب آ رہا ہے، اس طرح کے تمام بمز جو ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں۔ کل جب نواز شریف صاحب کی مسکراتے ہوئے اور خوشی سے بھرپور ایک تصویر ڈیجیٹل والی مریم نواز شریف صاحبہ نے پوسٹ کی اور اس کے اوپر لکھا کہ کیا آپ جو ہے ونڈیکیٹ ہو چکے ہیں، کیا مطلب آپ جو ہے وہ حق سچے قرار پا چکے ہیں، اس بات کی خوشی ہے آپ کو۔ نیچے یہ انگریزی کے اندر لکھا گیا، اگر میں اس کا جو اگر صحیح طرح سے ترجمہ کر پایا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ کل یہ والا بیان حلفی جو ہے یہ کل نہیں بلکہ بہت پہلے نواز شریف تک پہنچا ہوگا۔ جرنلسٹ کے پاس تو چیز آخر میں پہنچتی ہے، اور یہ بم جو ہے یا یہ جو بیان جو ہے یہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج، وہاں پہ اپیلٹ کورٹ ہے نا، سپریم کورٹ تو نہیں ہے تو اس کو ہم چیف جج کہیں گے، ان کا ایک بیان حلفی ہے۔ اور فون پہ جب جرنلسٹوں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں قائم ہوں اس کے اوپر۔ انصار عباسی صاحب نے چھاپا ہے جی، ثاقب نثار نے فون کے اوپر ان کے سامنے بیٹھ کے جج کو حکم دیا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز شریف باہر نہیں آنے چاہیے۔ اب یہ وہ بات ہے جو اشاروں کنایوں میں انڈائریکٹلی بالواسطہ اینالسٹ کی طرف سے جن بیچاروں کو آفر کر دیا گیا تھا، سوشل میڈیا پہ بہت عرصے سے یہ بات کہی اور سنی جا رہی تھی، لیکن عدلیہ کے ایک اہم رکن کی طرف سے بیان حلفی کے طور پہ اس کا سامنے آنا جو ہے وہ ایک بہت میننگ فل بات ہے۔ جج ارشد ملک کے انجام کے بعد ہمیں جج شمیم صاحب جو ہیں، رانا شمیم صاحب جو ہیں، رانے ہیں جی، راجپوت ہیں، تو رانا شمیم صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ رانا صاحب بڑے عقل مند نکلے ہیں، انہوں نے اس وقت وہ بیان نہیں دیا جب اس ملک کے اوپر ایک نادیدہ بلکہ دیدہ نادیدہ بلکہ دیدہ، ہر چوک محلے کے اوپر دیدہ جو ایک قوت تھی، اس نے جو غاصب کے طور پہ جو جبر کا ایک نظام مسلط کیا ہوا تھا کہ جس کے اندر ارشد ملک کی موت بہت مشکوک نظر آتی ہے، تو رانا شمیم صاحب نے اس وقت کا انتظار کیا کہ یہ جو دیو ہے، یہ جو جن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رخصت ہو جائے یا رخصت ہونے کے قریب پہنچے، اپنی موت کے قریب پہنچے، تو اس وقت میں بھی اس میں چھلانگ لگا کے تو ہیرو بن جاؤں۔ تو انہوں نے چھلانگ لگا دی اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جولائی 2018 میں ثاقب نثار فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے آئے، وہ جو کر کے ڈانس نہیں کر رہا، وہ والا ویڈیو اگر آپ کبھی سوشل میڈیا پہ نکال پائیں، وہ وہاں پہ جا کے گلگت میں بابا رحمت ناچتا بھی تھا جی، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے ہماری بیگمات ساتھ بیٹھی تھیں جب انہوں نے پہلے اپنے رجسٹرار اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج کو ہدایات دیں۔ رانا شمیم صاحب کا یہ بیان ہے۔ ثاقب نثار نے کہا سمجھیں، جب انہوں نے رانا شمیم صاحب نے ان کی توجہ دلائی کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار نے کہا آپ سمجھیں آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سابق چیف جج کا مسلکہ، یہ ساری خبر چھپی ہوئی ہے۔ اب جو ہے یہ اس مطلب بات تو ساری یہ ازرمن الشمس ہے پہلے ہی بے نقاب ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس طرح جو ہے وہ عدلیہ کے ایک اہم آدمی سے کے لیول سے جو ہے یہ بات آنا بڑی ہی معنی خیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک بحث چھڑ گئی، اور وہ بحث جو تھی اس کا آغاز احمد نورانی صاحب نے کیا، اور احمد نورانی صاحب نے کہا، انہوں نے ایک ٹائم لائن لکھی، انہوں نے کہا 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات تھے، اوکے۔ 6 جولائی کو جج محمد بشیر نے ایون فیلڈ کیس کے اندر سزا سنائی، اوکے۔ 13 جولائی کو نواز شریف اور مریم نواز شریف پاکستان واپس تشریف لائے، اوکے۔
16 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیلیں اور فوری ریلیف کی درخواستیں دائر ہوئیں اور 17 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر ہوئیں۔ 17 جولائی کو ثاقب نثار 5 روزہ دورے پر گلگت بلتستان لے جائے گئے۔ یار احمد نورانی صاحب اے بڑی زیادتی ہے یار، لے جائے گئے اے بڑا میننگ فل ہے۔ 17 جولائی کو ثاقب نثار 5 روزہ دورے پر گلگت بلتستان لے جائے گئے۔ ٹھیک ہے، ٹویٹر پر اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹویٹر پر نہیں جی واٹس ایپ پر، ٹویٹر اسلام آباد پر ہائی کورٹ کے ایک جج کی ماں بہن ایک کرنے والے احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مورخہ 17 جولائی 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کی سماعت کرنے والے ججز کے نام پڑھ لیں۔ ان میں عامر فاروق صاحب کا نام شامل نہیں ہے۔ اب عامر فاروق صاحب کون سے ہیں جو کہتے ہیں کھنگیا کون ہے، میں ضمانت کینسل کر دینی؟ ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا نا، میں وہ مریم نواز شریف کو بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کی آواز اونچی کیوں نکلی ہے، آپ کی ضمانت کیوں نہ کینسل کر دی جائے۔ مطلب وہ بعض اوقات ایسے کر لیتے ہیں کہ میں اب قابل احترام ہے، میں نے ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کہنا، لیکن میں نے کہا تعارف کرواتا چلوں کہ عامر فاروق صاحب وہ جج ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ محترم عامر فاروق صاحب آگے بھائین تسی امریکہ بیٹھے ہو، میں اگلا نہیں پڑھنا۔ احمد نورانی صاحب آپ امریکہ بیٹھے، میں پاکستان بیٹھا ہوں، تو اس لیے اگلا فکرہ میں نہیں پڑھنا۔ آہو اچھا، اب اس کے اوپر جناب جو تھے وہ ہمارے دوست عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہیں، ان کا فوراً خون کھول اٹھا اور انہوں نے کہا کہ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تے عدلیہ دے اوتے کوئی اور کمنٹ کر جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ فوراً جناب جو تھے وہ میدان میں کود پڑے اور انہوں نے اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ جناب والا قیوم صدیقی صاحب کہتے ہیں، یہ تو دوسرا حصہ ہے نا ان کا، میں چاہوں گا کہ جو پہلا حصہ انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے پہلے پڑھ لوں۔ اور ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تو مسٹر جسٹس عامر فاروق ہے نا، یہ انہوں نے سوال اس سے شروع کیا۔ ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ایون فیلڈ کیس میں اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے اور وہ گزشتہ سماعت پر شاید 17 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی جب عرفان قادر صاحب نے ان ریفرنس پر سزا کے خلاف دلائل دینا شروع کیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا وہ انہوں نے ٹویٹ مارا ہے کہ جب مرحوم جج ارشد ملک صاحب کا قصہ سامنے آیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ہی تھے۔ انہی نے ارشد ملک کے معاملے کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا اور وہاں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ اور ہاں وہاں نہیں، اور ہاں اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سے بھی ملاقات کی تھی۔ یہ انہوں نے کچھ یاد دہانی کروائی، انہوں نے قطن مطلب جو احترام کے باہمی احترام ہوتا ہے نا، اس میں انہوں نے قطن احمد نورانی صاحب کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی یادداشت کے مطابق جو ہے وہ ریکارڈ لکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ قیوم صدیقی صاحب تو عدالت کے کیڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو میرا مطلب کاڈے جس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے تو میرا مطلب ہے ان کو تو فنگر ٹپس پہ ہوگا۔ اپنا عبدالقیوم صدیقی صاحب کے نیچے آ کے خالد حسین تاج صاحب، میرا خیال یہ ایک وکیل ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صدیقی صاحب عامر فاروق صاحب 3 مرتبہ نواز شریف کی ضمانت خارج کر چکے ہیں، 1 مرتبہ میرٹ پر، دوسری مرتبہ میڈیکل گراؤنڈ پر، اور جب لاہور ہائی کورٹ نے نومبر 2019 میں نواز شریف کو ضمانت دی تھی تو یہ عامر فاروق ہی تھے جنہوں نے 4 ہفتے کی شرط رکھی تھی۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ان کو اس کیس میں بہت دلچسپی ہے۔ یہ ایک وکیل ہیں جنہوں نے عبدالقیوم صدیقی صاحب کے کومنٹ کے نیچے آ کے کومنٹ کیا۔ قیوم صدیقی صاحب کا ایک اور کومنٹ ہوگا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی کر دوں۔ ہاں،
یہ اس کو رہنے دیں جی، وہ کوئی اور صدیقی صاحب ہی کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ بات جو ہے یہ ہمارے دوست جناب سعید چودھری صاحب پہ ادھار رہی۔ میں اگر وہ اس کو ریکارڈ پہ، کیونکہ انہوں نے دوستوں میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے، پتہ نہیں وہ اپنے ولاگ میں ریکارڈ پہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ ان کے چونکہ عدلیہ کے اندر جج حضرات کے ساتھ خاصے مطلب پہلے چنگے تعلقات ہیں، تو وہ شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر بھی ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک جج صاحب کی صاحبزادی یا صاحبزادے کی شادی میں تھے لاہور میں، اور سپریم کورٹ کے تمام ججز وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ تو ایک جج صاحب جو کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں اور اس وقت بھی میاں نواز شریف کے کیس سے متعلق رہے، میں اگلی ان کی خصوصیت نہیں بتانی، ٹھیک ہے، کہ کیا تعلق تھا ان کا ہے، ہاں وہ متعلق رہے۔ انہوں نے اس جج کو جو کہ اس وقت میاں نواز شریف کے کیس کے فیصلہ کرنے والے تھے یا اس کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے اس کو طلب کیا اور انہیں کہا کہ یار تم سے ایک بندہ نہیں لٹکایا جا رہا، ٹھیک ہے، اور اینی دیر لا دیتی ہے تسی۔ اب یہ چونکہ، اور اس کے علاوہ اور بھی گفتگو ہوئی تھی، میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ مجھے وہ والی احتیاط نہیں آتی جو سعید چودھری صاحب کو آتی ہے۔ اللہ کرے اپنے ولاگ کے اندر وہ یہ بات آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں، لیکن کتنی کی جلدی تھی ان متعلقین کو، اس کا اندازہ اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ ایک نجی تقریب کے اندر جہاں پہ آپ بچے اور بچی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرنے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی آپ یہ گند پھونکنے سے اجتناب نہ کر پائیں۔ کتنے کا آپ ٹینشن میں ہوں گے یا کتنے کا آپ خوشی میں ہوں گے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور میرا مطلب ہے کہ آپ کم از کم اپنے عہدے کا ہی کوئی خیال کر لیں، ادھر ادھر ویکھ ہی لو کہ سعید چودھری پیچھے کھلوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سعید چودھری صاحب نے وہ نوٹ کر کے رکھ لی، اور کئی دفعہ دوستوں کی محفل میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ یار ان کو تو اتنی بے چینی تھی کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر یہ ایک نیا کٹا کھل گیا جی۔ آج بہت سارے اور ایشوز تھے، میں نے سوچا تھا ان پہ ولاگ کریں گے، لیکن یہ سب سے بڑا ایشو ہے جی۔ اور اب آپ کو سمجھ آیا کہ مریم نواز شریف نے کل نواز شریف کی مسکراتے، نواز شریف کمال کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، معصوم آدمی ہیں، کہ خوشی ہو یا غمی ہو ان کے چہرے کے اوپر جھلک پڑتی ہے، مطلب 250 واٹ دا بلب کی طرح چلک رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ بندہ آج بہت خوش ہے۔ اور کل جب وہ چائے پی رہے تھے تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ آپ ان ساری چیزوں کو ڈاٹس کو ملائیے اور پھر دیکھیے کہ جس بھونڈے طریقے سے جناب نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کیا گیا ہے، اب وہ قوتیں اسی بھونڈے طریقے سے اس آرڈر کو ریورس کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب سسٹم کو بلڈوز کر کے غیر آئینی طریقے سے ایک بندے، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر معاشرتی طریقے سے ایک بندے کو سزا دی جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ کہنا کہ نہیں اب تم آئینی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی طریقے سے اپنے آپ کو بری کراؤ، یہ دنیا کا بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سزا غلط دی گئی ہے تو اس کا ریورسل بھی غلط ہی ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو غلط طریقے سے، غلط پروسیس سے جو سزا دی گئی ہے، اب اس کا ریورسل بھی تو ویسے ہی ہوگا نا جی، ٹھیک ہے۔ میاں محمد بخش صاحب جہاں آ گئی جان شکنجے اندر، جنج ویلن وچ گنا، آ گئی جان شکنجے اندر، جنج ویلن وچ گنا، رو نو کہو ہن رو محمد، ہن روے تے منا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ انجوائے کریں، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ کسی دائیں بائیں سے پوچھ لیں۔ میں اس شعر کا ترجمہ کر کے اس کا بیڑا غرق نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات دیکھنے والی ہے کہ شکنجے میں جان اس وقت کس کی آئی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔